آسان نہیں ہے، لیکن اسٹل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈی این اے کے جو ہیں وہ یا کوئی کسی بھی کیمرے کے تھرو وہ اس آدمی کو پکڑ لیں تاکہ آنے والے ٹائم پہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو تو اس کو پکڑا جا سکے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے میں نے انٹرویو سنے جو اس ٹائم وہاں پہ موجود تھے، سب نے کہا کہ کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی بھی بچہ جو ہے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ بآسانی اس پارک میں جا کے بیٹھ سکتا تھا. تو اٹ شوز کہ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ لیپس ہوا ہے. دیٹس وائی جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی یہ بہت بڑا ٹریجری ہوئی ہے چارلی کرک کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ. اگلی بات کرتا ہوں. اگلی بات یہ کہ یو ایس مارشلز آر آن اسٹینڈ بائی ٹو بگن اے مین ہنٹ فار دا شوٹر بٹ ہیو ناٹ یٹ بین ڈپلائڈ اینڈ دا لا انفورسمنٹ سورس سیٹ. اچھا ایک اور امریکہ کے لا انفورسمنٹ سورس کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس کے مارشلز ہیں، یعنی جو جس آدمی نے یہ قتل کیا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے یو ایس کی مارشل کی ایک ٹیم ہے جو ایف بی آئی کے ساتھ کام کرتی ہے یا سی آئی کے ساتھ کام کرتی ہے، وہ لوگ ابھی تک اسٹینڈ بائی پہ، ان کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ اس بندے کو ڈھونڈیں. تو کہنے کا مطلب ڈیول کنفرمیشنز آ رہی ہے، لیکن آئی تھنک ابھی تک جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہوں گی اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے جس نے یہ قتل کیا ہے نا. ایونچولی دیٹ پرسن ول بی کیپچرڈ. کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ پچھلے سال شوٹنگ ہوئی تھی تو وہ بچہ بھی پکڑا گیا تھا جس بچے نے جو ہے وہ شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جس میں وہ بال بچ گئے تھے. اگلی بات یہ کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بعد مور امپورٹنٹلی اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہے بیسیکلی ہوا کیسے. دیکھیے اب میں ویڈیو کے آخر میں آ رہا ہوں، آپ کمنٹس کرتے رہیں، ویڈیو کے آخر میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا. دیکھیے ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ دنیا میں وائلنس بڑھتا جا رہا ہے. لوگ اگر کسی سے ایگری نہیں کرتے کسی چیز پہ تو اس کو مار دیتے ہیں. جو چارلی کرک تھے ان کی بیسیکلی جو سوچ تھی ایل جی بی ٹی کیو، لیسبین، گیز، اس کے علاوہ جو ہے وہ بائی سیکشولز ہو گئے، ٹرانسجینڈرز ہو گئے، یہ ساری جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ اگینسٹ بات کرتے تھے، یہ کریٹیسائز کرتے تھے ان کمیونٹیز کو. یہ کہا کرتے تھے کہ ان کمیونٹیز کا کوئی رول نہیں ہے، یا تو میل ہے یا تو فیمیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سیکس نہیں ہے. اب امریکہ سیکس فری معاشرہ ہے، وہاں پہ ہر طرح کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، فریڈم آف اسپیچ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی ریلیجن اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہے. بٹ اینی ویز جو رائٹ ونگ کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے امریکن کلچر کو بچانا ہے تو پھر ان کو ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن جو لبرل سوچ ہے، جو بہت ایکسٹریم لبرلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے نئی ویلیوز کو بھی چانس دینا ہے، ایل جی بی ٹی کیو ان کو بھی چانس دینا ہے. لوگوں کی مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرلز بہت زیادہ ایکسٹریم لبرلز اور بہت زیادہ ایکسٹریم رائٹس کے درمیان ایک طرح سے ایک تناؤ چل رہا ہے. تو جب چارلیز کرک اپنی ہر اسپیچ میں یہ بات ضرور کرتے تھے کہ وہ ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف ہیں اور وہ کسی تھرڈ جینڈر کو نہیں مانتے، وہ فرسٹ میل اور فیمیل کے جینڈر کو مانتے ہیں اور امریکن ویلیوز میں یہ دو ہی جینڈر کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی شاید کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو ہرٹ ہوا ہو اور ایونچولی یہ موٹیویشن بنی ہو ان کو قتل کرنے کی، بیکاز انہوں نے بہت بار ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف بات کی اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک موٹیویشن بنی ہو ایسے بندے کے لیے جو اس چیز سے ہرٹ ہوا ہو پرسنلی، اور ایونچولی دیٹ پرسن گو فار دا شوٹنگ آف مسٹر چارلیز کرک. اینی ویز اگلی بات یہ ہے کہ چارلیز کرک ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہتے ہیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ اسکولوں اور کالجز میں جو ہے وہ ایل جی بی ٹی کیو کا کیریکولم بھی نہیں پڑھانا چاہیے، جس کو انہوں نے کہا کہ بین کرنا چاہیے. تو ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہی سوچتے ہیں، چارلیز کرک نے بھی یہی سوچا، اور مور امپورٹنٹلی یہ چیز جو تھی اتنے ہائی ایکسٹریم لیول پر چلی گئی کہ ایونچولی ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اگلی ان کی جو سوچ تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. چارلیز کرک صاحب ٹریڈیشنل فیملی ویلیوز پر فوکس کرنا چاہتے تھے. اب امریکہ میں ایک طرح سے دو رائے ہیں. جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیملی ٹریڈیشنل ویلیوز پر فوکس کیا جائے. مثال کے طور پہ مرد پیسے کمائے، عورت گھر کو چلائے اور بچوں کو پالے. یہ بیسیکلی ایک ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں جو امریکہ سمجھتا ہے اس میں. لیکن جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد بھی پیسے کمائے، مرد بھی جاب کرے، عورت بھی جاب کرے، عورت کو بھی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے اور بچے جو ہیں وہ دونوں مل کے پالیں. تو بیسیکلی یہ ایک تھوڑا سا لیپس ہوا، اس چیز میں گیپ ہوا، اور جتنا زیادہ ایکسٹریم رائٹس سوچ کی طرف چارلیز کرک گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، عورت کو جاب نہیں کرنی، عورت کو گھر سنبھالنا ہے، اور مرد کو جاب کرنی ہے، مرد کو پیسے کمانے ہیں، اور عورت جو ہے وہ بچوں کو پالے گی. اور ایک پرانی ٹریڈیشنل امریکن ویلیوز پر وہ فوکس کرنا چاہتے تھے. آج بھی امریکہ میں ٹریڈیشنل ویلیوز کو فوکس کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اب دنیا ایک نئی ماڈرنائزیشن کی طرف چلی گئی ہے، لوگوں کے اوپر اکنامک اسٹرین ہوتا ہے، تو مجبوراً عورتوں کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے بیکاز آف انفلیشن اور ان سب چیزوں کو لے کے. سو یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے امریکہ میں، اور اس چیز کو چارلیز کرک بھی سپورٹ کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے خلاف بات کرتے تھے. اچھا اگلی بات یہ کہ چارلیز کرک جو تھے
وہ بڑے مشہور تھے. یہ ہیٹڈ ڈیبیٹس کیا کرتے تھے. ہیٹڈ ڈیبیٹس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں سے ڈیبیٹس کیا کرتے تھے آن لائن. آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس کیا کرتے تھے اور ان کو ہر ڈیبیٹ میں ان کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ یہ کسی نہ کسی بھی ڈیبیٹ میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے تھے. ان کا ایک نیریٹو ایسا تھا, ان کے پاس آرگومنٹس اتنے تگڑے تھے, حالانکہ شاید ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے بھی اختلاف ہو, آپ کو بھی اختلاف ہو, لیکن اگر آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اسپیچ کرتے, ان سے